بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس عرش الہی کے سائے میں تین طرح کے لوگ بھی ہوں گے۔ نمبر ایک، جس نے میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کیا ہوگا وہ عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ اور نمبر دو، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، یعنی زندگی بھر سنت مصطفیٰ پر عمل کرتا رہا، وہ بھی عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ اور نمبر تین، جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے وہ بھی عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ تو ہمیں بھی یہ ضرور سعادت حاصل کرنی چاہیے، اس لیے اصول و برکت ایک دفعہ درود پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد مبارک فرمایا، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ اللہ کریم کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہو تو ہو جائے، بس بے شک اس نے تو تمہارے دل پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ قرآن پاک اتارا ہے جو اپنے سے پہلے موجود کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی شان کو بھی بیان فرمایا ہے، قرآن پاک کے نزول کو بھی بیان فرمایا ہے، جبرائیل کی شان کو بھی اللہ کریم نے بیان فرمایا ہے۔ جبرائیل کے جو دشمن ہیں، اللہ کریم نے فرمایا دشمن ہیں تو دشمن بنے رہیں، کچھ نہیں کر سکے، دشمن بن کے کچھ نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک کا نزول کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل کو ہم نے وحی بھیجنے کے لیے مقرر فرمایا ہے، یہ ہمارا رسول ہے۔ رسول کو معنی ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا، یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام نبیوں تک پہنچاتا ہے جبرائیل علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب اس نے تمہارے دل پر میرا کلام مقدس اتارا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ قرآن پاک پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ بھی حق کتابیں ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں۔ یہ قرآن پاک ان کی تصدیق فرماتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے خاص کر فرمایا یہ قرآن پاک جو ہے ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے، ایمان والوں کے لیے، جو ایمان والے ہیں نا ان کے لیے ہدایت ہے اور بشارت ہے، خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن پاک کی شان بھی بیان فرمائی ہے۔ اور اس آیت مقدسہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ من کان عدوا لجبریل، شان نزول یہودیوں کے ایک گروہ نے حضور سید عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ کے پاس آسمان سے کون سا فرشتہ آتا ہے، آپ کے پاس آسمان سے کون سا فرشتہ آتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ تو ابن سوریہ یہودیوں کا جو پیشوا تھا، ابن سوریہ، اس نے کہا وہ جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، اس لیے وہ جب تمہارے پاس ہمارا دشمن آتا ہے تو ہم آپ کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو یہودیوں نے اس کا بھی ایک بہانہ بنایا، جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے اس لیے ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے، نہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں نہ آپ پر ایمان لاتے ہیں، تو یہ بھی انکار کر دیا۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے اس کا شان نزول جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم صحابہ کرام جا رہے تھے ایک جگہ پر،
مقام روحیہ کے اندر ہم جہاں پہنچے، مقام روحیہ ایک مقام ہے، وہاں پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑ ہی پہاڑ تھے۔ جب ہم وہاں ٹھہرے تو صحابہ کرام پہاڑوں کی طرف دوڑے، تو میں نے پوچھا بھی یہ کیوں دوڑے جا رہے ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہاں سے ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تھا، تو ان پہاڑوں میں حضور علیہ السلام نے وہاں نماز پڑھی تھی، تو یہ صحابہ کرام اس سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے پہاڑوں کی طرف دوڑے جا رہے ہیں کہ وہاں سرکار نے جہاں نماز پڑھی تھی ہم بھی وہاں جا کر نماز پڑھ کے اپنے آقا کی سنت کو اپنا لیں۔ تو ایک تو اس میں صحابہ کرام علیہ رضوان کا سنت پر جو ہے عمل کرنے کا کتنا جذبہ تھا یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جب وہاں پہنچے اس مقام پر تو دوڑے کہ سب سے پہلے اس سنت پر میں عمل کروں، جہاں سرکار اس پہاڑوں میں جب سرکار گزرے تھے تو وہاں آپ نے نماز پڑھی تھی۔ تو ایک یہاں سے یہ مسئلہ اخذ ہوتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سفر میں ہوتے جہاں بھی ہوتے، جب نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ وہی نماز پڑھ لیتے تھے، آپ کوئی جگہ نہیں ایسے مقرر فرماتے تھے کہ اب یہاں پہاڑ ہے تو یہ نماز نہیں پڑھنی، جب نماز کا وقت ہو گیا وہی نماز آپ فرما لیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم وہاں سے گزرے نا تو یہودیوں کی وہاں آبادیت تھی زیادہ، یہودی ہمارے گرد اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے سوال کیا کہ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں میں آپ ہمیں اچھے لگتے ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کلام مقدس ہے وہ کیسا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام مقدس حضور علیہ السلام پر نازل ہوا ہے وہ تو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرماتا ہے، قرآن پاک تمہاری کتابوں کی تصدیق فرماتا ہے، تمہیں یقین ہے اس بات پر؟ وہ کہنے لگے ہمیں تو یقین ہے۔ تو لیکن حضرت عمر فاروق فرمانے لگے کہ تمہیں یقین ہے کہ جب تمہاری کتابوں کی وہ تصدیق کر رہا ہے وہ بھی کلام مقدس ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، پھر تم ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ تم ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ تو یہودیوں نے آگے سے ایک سوال کیا، سوال یہ کیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بات یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے تو ہم نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے آپ کے پاس وحی لے کر کون آتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے پاس جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں۔ تو اس وقت ہم نے کہا بھی ہم تو جو جبرائیل علیہ السلام ہیں وہ تو ہمارا دشمن ہے، اس لیے ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے پھر تو تم ہلاک ہو گئے ہو، تم مانتے ہو کہ وہ کتاب حق ہے، وہ نبی حق ہے، تمہاری کتاب بھی تصدیق کر رہی ہے اور ان کی کتاب جو قرآن پاک نازل ہوا ہے وہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے، تو پھر تم تو ہلاک ہو گئے۔ وہ کہنے لگے ہم تو ہلاک نہیں ہوئے کیونکہ ہمارا جبرائیل دشمن ہے، دشمن جب ہمارے آئیں گے ان کے پاس تو ہم تو وہاں نہیں جائیں گے، اس لیے ہم تو ہلاک نہیں ہوتے کیونکہ دشمن کا دشمن بھی دشمن ہی ہوتا ہے۔ یہ انہوں نے اعتراض کر لیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر یہ فرمانے لگے آپ نے یہ فرمایا یہ بتاؤ کہ جبرائیل کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا مقام ہے اور تمہارا دوست کون ہے؟ تو یہودیوں نے کہا ہمارا دوست تو ہے میکائیل علیہ السلام، میکائیل فرشتہ جو ہے ہمارا دوست ہے، جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے۔ اچھا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یہ بتاؤ بھائی میکائیل کا کیا کام ہے اور جبرائیل کا کیا کام ہے؟ تو وہ یہودی کہنے لگے جبرائیل جب بھی آتا ہے نا وہ عذاب لے کر آتا ہے، ہماری بستیاں تباہ کر دی، ہمیں ہلاک کر دیا، یہ تو ہمارا دشمن ہے، ہماری ساری قوم تباہ برباد ہو گئی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اچھا میکائیل کا کیا کام ہے؟ تو وہ یہودی کہنے لگے بھی وہ رحمت والا فرشتہ ہے، وہ بارش لے کر آتا ہے، وہ رحمت لے کر آتا ہے، وہ اچھا فرشتہ ہے، ہم تو وہ دوست رکھتے ہیں، جبرائیل کو ہم دوست نہیں رکھتے۔ پھر آپ نے فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتاؤ کہ ان دونوں فرشتوں کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا مقام ہے؟ وہ یہودی کہنے لگے بھی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ان کا مقام تو یہ ہے کہ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی دائیں طرف ہے ایک بائیں طرف ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ فرمانے لگے کہ جب ان کا مقام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ہے تم دشمنی کیوں کر رہے ہو؟ وہ اپنے حکم تھوڑی لے کر آتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر آتے ہیں۔
جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے فرشتے تو وہی لے کر آتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں لاتے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کو وہ دونوں فرشتے پسند ہیں، ایک کو اللہ تعالیٰ نے دائیں طرف ٹھہرایا ہوا ہے، ایک کو بائیں طرف ٹھہرایا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام کو دونوں دوست ہیں، سرکار علیہ السلام دونوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور ان کے فرشتوں سے، لیکن تم میں ہو کہ جبرائیل کو دشمن بنا رکھا ہے تم نے، تو اس لیے یہ تمہاری بات بہت غلط ہے، اس لیے تم ہلاک ہو گئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے جب ہم واپس آئے نا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نے چاہا کہ میں وہ واقعہ بیان کروں جو ہمارے ساتھ معاملہ یہودیوں کے ساتھ گفتگو کا پیش آیا ہے۔ جب سرکار کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق کے بولنے سے پہلے حضور علیہ السلام نے فرما دیا، کیا عمر فاروق اللہ تعالیٰ کا جو پیغام آیا ہے ابھی میں آپ کو نہ سنا دوں؟ صحابہ کرام اور بھی تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر کے سرکار ضرور سنائیے۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ آیات مقدسہ اسی وقت نازل ہوئی، فرمایا قل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ۔ یہ ساری بات سرکار علیہ السلام نے جب بیان فرمائی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، سرکار یہی بات میں عرض کرنے لگا تھا، یہودی جو بات کر رہے تھے تو آپ کا رب کتنا مہربان ہے کہ آپ کو ہم سے پہلے ہی ان سے باخبر کر دیا ہے، کہ آپ کو پیغام بھیج دیا ہے۔ تو یہ آیت مقدسہ اس وقت نازل ہوئی۔ ایک اور اس کی جو ہے شان نزول ہے وہ ہے حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر روایت فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی آئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، انہوں نے 4 سوال کیے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 4 سوال انہوں نے کیے تھے۔ تو 4 سوال کون سے کیے تھے؟ وہ 4 سوال کرنے سے پہلے حضور علیہ السلام نے ان سے ایک وعدہ لیا تھا کہ جب یہودی آئے نا سوال کرنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں بتائیں یہ ہمارے سوال ہیں، یہ نبیوں کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکتا، اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں یہ جواب دیں، جب آپ ہمیں جواب دیں گے ہم مسلمان ہو جائیں گے، آپ کو قبول کریں گے، آپ کی شریعت قبول کریں گے، آپ کا دین قبول کریں گے۔ تو حضرت عمر جس وقت حضور علیہ السلام سے وہ یہودی بات کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے سوالوں کا جواب دیتا ہوں، بات یہ ہے کہ تم میرے ساتھ پکا وعدہ کرو، عہد کرو، جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے عہد کیا تھا، اسی طرح میرے ساتھ بھی عہد کرو کہ جب میں تمہارے سوالوں کا جواب دے لوں تو پھر تم ایمان لاؤ گے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو سرکار نے فرمایا تمہارا عہد ہو گیا؟ انہوں نے کہا ہمارا عہد ہو گیا کہ جب آپ نے ہمیں یہ 4 سوالوں کے جواب صحیح دے لیے تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے، آپ کی کتاب پر بھی ایمان لائیں گے، آپ پر بھی ایمان لائیں گے، تباہ کریں گے آپ کی۔ تو سرکار نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ گواہ ہے ہمارا، تم اپنی بات سے بدل نہ جانا، کیونکہ یہودیوں کا کام ہے کہ بات سے بدل جاتی ہے۔ تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا، پہلا ہمارا سوال یہ ہے کہ تورات شریف نازل ہونے سے پہلے یہ بتائیے کہ بنی اسرائیل پر کون سی چیز حرام ہو گئی تھی؟ پہلا سوال یہ کیا انہوں نے، پہلا سوال کہ بنی اسرائیل کتاب نازل ہونے سے پہلے کون سی چیز تھی جو بنی اسرائیل پر حرام ہو گئی تھی، حرام کر لی گئی تھی، کیا بات تھی، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلی چیز جو ہے بنی اسرائیل پر حرام ہوئی نہیں تھی، کر لی گئی تھی، وہ یہ ہے کہ جس وقت یعقوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، بنی اسرائیل جو ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے نا ساری، تو یعقوب علیہ السلام ہو گئے بیمار، کافی بیمار ہو گئے، ان کی بیماری طول پکڑ گئی تھی، اور پھر انہوں نے نظر مانی، یعنی منت مان لی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں، یا رب العالمین تو مجھے شفا دے دے گا نا، تو جو میری پسندیدہ غذا ہے، پسندیدہ جو میرا کھانا ہے اور پینا ہے میں دونوں چھوڑ دوں گا، میرا پسندیدہ کھانا اور جو پینا ہے میں چھوڑ دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر قبول ہوگی، وہ تندرست ہو گئے، شفا یاب ہو گئے۔ ان کے پسندیدہ غذا تھی گوشت، جو ہے اونٹ کا گوشت ان کو پسند تھا، اور اونٹ کا ہی دودھ ان کو پسند تھا،
اس لیے انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا اپنے اوپر حرام کر لیا اور دودھ پینا اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام نہیں تھا، انہوں نے اپنی یعنی صحت کی جو منت مانی تھی اس وجہ سے انہوں نے اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام کر لیا تھا۔ تو اس لیے آپ بتاؤ تمہارے اوپر یہ بات تھی یا نہیں؟ یہودی کہنے لگے واقعی آپ نے جواب صحیح عطا فرمایا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یا رب العالمین تو گواہ ہو جا کہ یہ بات پر اقرار کر رہے ہیں، تو تم بھی گواہ ہو جاؤ کہ تمہارے ایک سوال کا جواب تمہیں مل چکا ہے، دوسرا سوال کرو۔ دوسرا سوال یہودیوں نے یہ کیا کہ یہ بتائیے کہ مرد میں عورت میں جب شادی ہو جاتی ہے لڑکی پیدا کیوں ہوتی ہے اور لڑکا پیدا کیوں ہوتا ہے؟ یہ سوال انہوں نے دوسرا کیا کہ لڑکی کیوں پیدا ہوتی ہے لڑکا کیوں پیدا ہوتا ہے، بات کیا ہے اس کے اندر؟ حضور نبی کا تم اپنی بات پر پکے رہنا، میں تمہیں جواب دیتا ہوں، تم نے ایمان قبول کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ہم اپنی بات پر پکے ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ لڑکی کیوں پیدا ہوتی ہے اور لڑکا کیوں پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مرد جو ہوتا ہے نا، مرد کا پانی جو ہوتا ہے سفید ہوتا ہے اور گاڑھا ہوتا ہے، اور عورت کا جو پانی ہوتا ہے وہ یعنی کہ زرد رنگ کا بھی ہوتا ہے، پیلا بھی ہوتا ہے، لیکن اس سے ذرا باریک ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب دونوں کے اندر ملاپ ہوتا ہے، جس کا پانی زیادہ مقدار میں ہو، جس کا پانی حاوی ہو جائے، مرد کا پانی حاوی ہو جائے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، عورت کا پانی حاوی ہو جائے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، جس کا پانی بڑھ جائے اس کے یعنی کہ پھر وہاں اللہ رب العالمین پیدائش کو وہاں مقرر فرما دیتا ہے، جس کا پانی زیادہ ہے اسی طرح یعنی مرد کا زیادہ ہے تو مرد پیدا ہوگا، بچہ پیدا ہوگا، عورت کا پانی زیادہ ہے تو لڑکی پیدا ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ جواب تمہارے صحیح مل گیا یا نہیں؟ وہ یہودی کہہ رہے کہ ہاں واقعی جواب صحیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ یا رب العالمین تو بھی گواہ ہو جائے، یہ بھی گواہ ہے، انہوں نے اپنے ایمان قبول کرنا ہے۔ یہ 2 سوال کر چکے ہیں، 2 سوال باقی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے کہ نبی امی کا جو نیند کا عالم ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ نبی امی جو ہماری کتابوں میں ہے ہمیں تو پتہ ہے نا، ہم جو سوال کر رہے ہیں اگر آپ نبی ہیں تو اس کا صحیح جواب دے لیں گے۔ نبی امی کا نیند کا کیا عالم ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نبی امی ہوں اور میری نیند کا یہ عالم ہے کہ جب میں سوتا ہوں میری صرف آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا، میرا دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ میں جب بھی آرام کرتا ہوں سوتا ہوں صرف میری آنکھیں سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا، میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہوں۔ بتاؤ یہ سوال کا جواب صحیح ہے یا نہیں؟ وہ کہنے لگے واقعی صحیح ہے۔ چوتھا سوال کرو۔ چوتھا سوال انہوں نے کہا آپ پر وہی کون لے کر آتا ہے؟ سرکار نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ انہوں نے کہا جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، ہم تو ایمان نہیں لاتے۔ فوراً ہی بدل گیا، اپنے سوال کر کے پھر بدل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مقدسہ نازل فرمائی۔ تو یہ شان نزول 3 آپ نے سماعت فرمائے ہیں۔ تو اس لیے یہودی بار بار اپنی باتوں پر بدل جانے والے یہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات پر یقین نہیں کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدے کر کے یہ وعدہ خلافی کرنے والے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے، دین حق دیا ہے، سچ دیا ہے، نبی دیا ہے، نبی سچا دیا ہے۔ جو اللہ اس کے رسول کو ماننے والے ہیں وہی کامیاب ہیں، اور اللہ کریم نے ان کے لیے فرمایا ہے کہ وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ بشارت ہے قرآن پاک مومنوں کے لیے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تو اس لیے ہمیں اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور کتاب پر پختہ یقین رکھتے ہوئے عمل کرنا چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین ہماری دنیا آخرت بہتر بنا دے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا